بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی کلاس فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، اسلامیات کی بک ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سورہ انفال ہے، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 6۔ پورا یہ جو چیپٹر ہے اسلامیات باب اول منتخب آیات ترجمہ و تشریح، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 45 تا 48، یہ 4 ہی آیات ہیں، چھوٹا سا ٹاپک ہے، رکوع نمبر 6۔ اس کے جو ہے کویشچن آنسرز اردو اور انگلش دونوں میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہے: مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یعنی ثابت قدم رہنا، یعنی وہاں سے جنگ کے دوران ہٹنا نہیں ہے، ان سے لڑتے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، مطلب جو تمہارے دل میں ہے جیت فتح حاصل کرو۔ تشریح: اس آیت میں غزوہ بدر کے متعلق تلقین اور اس کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت نمبر 15 میں اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت اور کچھ دوسری باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اے ایمان والو، جب آپ کو کسی کافر گروہ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فاتح ہو جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے، پہلے بھی یہاں ذکر ہو چکا ہے اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں، کہ جب بھی کفار کی کسی بھی گروہ سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی، بھائی جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ اور پھر یہی کہا گیا تھا کہ ثابت قدم رہنا مطلب ڈٹے رہنا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ آیت نمبر 46 کا ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو یہاں پر بھی بھائی یہی بتایا گیا ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پر ماننا ہے، یعنی حکم پر چلنا ہے، اور مسلمان آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے جو تمہارا رعب اور دبدبہ بنا ہوا ہے نا کفار پر، وہ ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کی تشریح ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مقابلے پر ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہوتا یہ ہے جیسے اب وہاں پہ جنگ بدر کا بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے، غزوہ بدر میں کہ مقابلہ چل رہا تھا، تو مقابلے سے پہلے ہی کچھ مسلمان جو ہیں وہ شش و پنج کا شکار تھے، اختلاف تھا کہ جنگ لڑیں نہ لڑیں، تو اس طرح کی چیزیں، اور مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھ لیا، تو آپس میں جب اختلافات ہوں گے تو آپ کمزور ہو جاؤ گے، تو پھر آپ کا جو رعب اور دبدبہ کفار پر بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 47 اور 48 دونوں ایک ساتھ ہیں۔ پہلے 47 کا ترجمہ سن لیں: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہیں، گھمنڈی ہیں، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے تو ہیں لیکن اتراتے ہوئے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، اور جو بھی یہ سب اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی نظر میں ہیں وہ سب۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ: اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا
اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بھائی شیطان کا کام ہمیشہ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا غزوہ بدر میں اس نے کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کیا تھا، اب تک بھی وہ یہی کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی غلط کام شخص کرنے لگے گا تو شیطان اس کو اتنا بڑھائے گا چڑھائے گا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم یہ کام کر گزرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، اچھے اچھے خیالات دکھائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، تم یہ کام کر لو اور تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بہادر ہو، تم یہ ہو۔ تو یہی کام اس نے وہاں پر بھی کفار کے ساتھ کیا اور ان سے کہا، ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، مطلب ان کے جو اعمال تھے جو وہ کام کرتے تھے، اس نے کہا یہ جو تم کام کرتے ہو نا، مسلمانوں کو روکتے ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، یہ اچھے کام ہیں، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور پھر آج کے دن یعنی جنگ میں تم کیا ہوگا، مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے، یعنی تم اتنے طاقتور ہو اور میں تمہارا رفیق ہوں یعنی دوست ہوں۔ اور لیکن کیا ہوا، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئیں، لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو کر کھڑی ہو گئیں، تو وہ ڈر کر چل دیا یعنی بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کی میں تشریح میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان آیات میں کفار مکہ کے طرز عمل اور ان سے دور رہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے تم ان مشرکوں کی طرح مت بنو جو متکبرانہ انداز سے لوگوں کو دکھانے اور دین سے روکنے کے لیے دکھاوے کے طور پر مکے سے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور وہ اس کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکے۔ اور وہ وقت دیکھنے کے لائق تھا جب شیطان مشرکوں کو ان کے کام اور جنگی تیاری بتا رہا تھا اور ان کو حوصلہ دے رہا تھا کہ آج تمہاری اس عظیم فوج سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مومنوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں آنے لگیں تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا اور مشرکوں سے کہنے لگا، میں تم سے بیزار ہوں، میں فرشتوں کے ایسے لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تم بھی بھاگ کر اپنی جان بچا لو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ 4 آیات تھیں بھائی، چھوٹا سا ہی ٹاپک تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کو سمجھا دیا۔ اب کویشچن آنسرز میں جو ہے لانگ میں 2 ہی آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح، تو میں نے دونوں کا ترجمہ اور تشریح بتا دیا۔ پہلے آیت نمبر 46 ہے، پھر آیت نمبر 45 ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ پھر شارٹ کویشچن آنسرز ہیں، جنگ کے دوران مومنوں کو کس عمل کا حکم دیا گیا ہے؟ تو بھائی یہی عمل ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو اور احکام کی تعمیل کرو اور جو ہے کافروں کو پیٹھ نہ پھیرنا۔ تو یہ پہلے کا جواب ہے۔ دوسرا، جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے نازل ہونے والے فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ میں نے بتا دیا بھائی، وہ بھاگ گیا اور اس کا آنسر میں نے بنا کر لکھ دیا ہے۔ تھرڈ ہے، شیطان مشرکین کو کیا تسلی دے رہا تھا؟ یہی تسلی دے رہا تھا کہ جو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے اور آج تم فاتح ہو گئے، تم جیتو گے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد 3 ہی MCQs ہیں اور اس میں بھی جو ہے آیت کے الفاظ دیے ہوئے ہیں 2، تو ایک میں جو ہے ریحکم جو ہے نا، ریحا بولتے ہیں ہوا کو عربی میں، ریحکم، تو یہاں پہ تذہب ریحکم یعنی آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہے شیطان نے کہا وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتے۔ اور اسی طرح انی جار لکم، یعنی کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ اس کے آنسر ہیں۔ آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔